اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ بے انتہا درود پیارے محبوب حضور سید عالم فخر کونین خاتم النبیین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ تمام جہانوں کی جان ہے۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم اور مرشد کریم کے در کے ادنیٰ سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن کشف کیا ہے؟ کشف کا کھلنا، باطنی آنکھ کا کھلنا اور روحانیت میں ترقی۔ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، انسان کے دو جسم ہیں، ایک ظاہری جسم اور ایک ہے باطنی۔ سامعین، ظاہری آنکھ سے دنیا دیکھتے ہیں، یعنی ظاہری آنکھ سے، ظاہریت کے اعتبار سے ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور باطنی آنکھ سے ہم حقائق کو دیکھتے ہیں۔ اگر حقیقت کے نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو جو قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا ہے تفکر کا، وہ صرف ظاہرہ طور پر نہیں دیا بلکہ باطنی طور پر بھی غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اپنے اندر غور و فکر کرو۔ آج ہم بات کریں گے کہ کشف کیا ہے اور باطنی آنکھ کیسے کھلتی ہے اور روحانیت میں ترقی کیسے ہوتی ہے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے ہم کشف کی تعریف قرآن کریم کی روح سے کیے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ بے شک تو اس سے غفلت میں تھا، پھر ہم نے تجھ سے پردہ ہٹا دیا تو آج تیری نظر تیز ہے، یعنی تیری نظر وہ دیکھ رہی ہے جو ہر انسان کو نظر نہیں آ رہا۔ سامعین محترم، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ کشف کا مطلب ہے پردہ ہٹ جانا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ہٹا دیتا ہے تو بندے کو غیب کی کچھ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ سب سے پہلی غیب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات، جس کو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن ہر ایک انسان کا اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان ہے۔ سامعین، اب ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کرتے ہیں، اکثر ہم محاورتاً یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کریں۔ اب حاضر ناظر اسے جانا جاتا ہے جو ظاہر بھی نظر آ رہا ہو اور باطنی طور پر بھی موجود ہو۔ سامعین محترم، کشف میں سب سے پہلے کون سے غیب سے پردہ اٹھتا ہے؟ اور وہ غیب ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت یعنی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں اس چیز کا علم ہو جاتا ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کہاں پر موجود ہے اور کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں وہ موجود نہیں ہے۔ ہم اپنے مشاہدہ کے ذریعے اس چیز کو جانچنے لگتے ہیں اور پرکھنے لگتے ہیں، محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ہر سمت میں، ہر جگہ میں وہ ذات حق موجود ہے۔ اس سے پہلے جب تک ہمیں کشف یعنی یہ پردہ نہیں کھلتا تو ہم اس چیز کو اقرار باللسان یعنی زبانی اس کا اقرار تو کرتے ہیں، وتصدیق بالقلب، لیکن قلب کی تہ تک اس بات کی تصدیق نہیں کرتے۔
سامعین محترم، کشف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ کشف قلبی، یعنی دل پر الہام ہونا، کسی کے دل کی بات کا پتہ چل جانا، یہ کشف اولیاء کو ملتا ہے۔ اسی مقام پر حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری آپ نے فرمایا ہے کہ خدا اگر دلے فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، امید خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یعنی احادیث میں یہ فرمان ہم تک پہنچایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مومن جو ہے وہ سب سے پہلے تو اللہ کے نور کو پہچانے گا نا، کہ اللہ کا نور کیسا ہے، کہاں پر ہے۔ وہ نور جب پہچانے گا، وہ اپنی نگاہوں کے ذریعے اسے اپنے دل میں اتارے گا، اس کے بعد ہی اس نور سے وہ ہر چیز کو دیکھے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے کشف بصری، یعنی آنکھوں کے سامنے نور، فرشتے یا غیبی چیزیں نظر آنا، یا ایسی روحانی شخصیات کا نظر آنا جو آج سے پہلے 100 سال پہلے اس دنیا فانی سے رخصت ہوگی۔ جیسے شخصیات ہیں حضرت سیدنا غوث اعظم، جیسے شخصیات ہیں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب، حضرت داتا گنج بخش شجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال، حضرت قبلہ سیدی واصف علی واصف، میرے دادا مرشد حضور قبلہ پاک شاہ امیر الدین، یعنی ایسی شخصیات جو دنیا فانی سے رخصت ہو گئی ہیں، ان کا نظر آنا ظاہری طور پر یا باطنی طور پر کھلی آنکھوں یا بند آنکھوں میں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کشف بصری کہتے ہیں۔ سامعین محترم، اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ باطنی آنکھ کیسے کھلتی ہے۔ باطنی آنکھ کھلنے کا جو درجہ اول ہے وہ ہے توبہ اور استغفار۔ سب سے پہلا قدم باطنی آنکھ کھلنے کا کیا ہے؟ کہ دل کا رنگ صاف کرو۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کریم میں؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ یہاں پر حضرت بابا بلے شاہ حضوری قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا شعر ہے کہ کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہیدہ، تو جہان تو کی لینا تینو یار چاہیدہ۔ یعنی سب سے پہلا جو کشف کا طریقہ کار ہے، یا کشف میں جو پہلا قدم آپ نے رکھنا ہے، آپ کے قلب کی، آپ کے دل کی صفائی ہے۔ اور صفائی کا جو آلہ ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ حقیقی مرشد کے پاس ہے۔ سامعین محترم، ایک بات واضح کر دوں کہ جب تک آپ حقیقی و عارفانہ بیعت نہیں کرتے اور اسم اعظم کا وضو نہیں کرتے اور نفی اثبات کا سبق جو مرشد کریم آپ کو عطا کرتا ہے اس کو اپنی سانسوں کا ہار نہیں بنا لیتے، سنگھار نہیں بنا لیتے، اس وقت تک آپ کے اندر کی صفائی ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلے رجوع کریں حقیقی بیعت کی طرف۔ اگر کوئی کامل مرشد آپ کو مل چکا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ملا تو یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ اس کے بعد درجہ دوم ہے کثرت ذکر۔ اب یہاں پر ہم اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر یا حیو یا قیوم کا ذکر کیا جاتا ہے، برحمتک استغیث، پھر مختلف قسم کے اذکار ہیں، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم۔ کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ، وہ بھی سانسوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن سامعین محترم، سب سے پہلے جو پہلی سیڑھی ہے اس پہ اگر ہم صحیح طریقے سے اپنا قدم نہیں جماتے تو آگے ذکر ہم جو مرضی کرتے رہیں، کیونکہ یہ سارے ذکر صفاتی ہیں۔ سب سے پہلے ذات حق کی پہچان ضروری ہے، اور ذات حق کی پہچان کے بعد ہمیں نفی اثبات کا سبق جو ہمیں ہماری ذات سے نکال کر اللہ رب العزت کی ذات سے ملا دے۔
جب تک ہم اپنی ذات میں موجود ہیں تب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو نہیں پا سکتے۔ یہ اکثر ہی خوش فہمی ہوتی ہے، کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے معرفت حاصل کر لی ہے، جبکہ معرفت حاصل نہیں کی ہوتی، کیونکہ یہ تمام تر اذکار جو ہیں وہ صفاتی نور میں آتے ہیں اور صرف بس صرف وہ نفس کی تسکین کے لیے ہوتے ہیں، نفس کو مطمئنہ تک لے جانے کے لیے نہیں ہوتے۔ اور کچھ لوگ تو اسی فہم میں، تکبر میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں کرنا آپ نے، سب سے پہلے حقیقی بیعت کریں، اس کے بعد جو مرشد کریم سے حقیقی سبق ملتا ہے وہ حاصل کریں، اس سبق کو اپنی سانسوں کا گہنا بنا لیں، ہر سانس کے ساتھ وہ سبق آپ کے ساتھ ہو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ غفلت کے آئینے سے نکل کر اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں محو ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر نفی اسبات وہ صابن ہے جو دل کے آئینے سے غفلت کی میل کو چیل کو صاف کرتا ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد ہے درجہ 3 مراقبہ۔ روزانہ آپ نے مرشد کریم کے حکم کے عین مطابق، کیونکہ حقیقی و عارفانہ جب بیعت کی جاتی ہے اس کے بعد آپ کو سبق کے ساتھ تصور بھی دیا جاتا ہے، تصور ذات حق، تصور اللہ یا تصور مرشد کہہ لیں اس کو، وہ بھی دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے مراقبہ کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے مراقبے میں بیٹھنا ہے۔ تو تب جب آپ تصور کرو گے اپنے مرشد کریم کا، ٹھیک ہے، عارفانہ و حقیقی بیعت کے بعد، ٹھیک ہے، ویسے تو تصور کبھی قائم ہو ہی نہیں سکتا، یہ شرعی بیعت جتنی بھی ہے، ظاہری بیعت جتنی بھی ہے، اتحادی بیعت آپ جتنی بھی کرتے ہیں، اس میں قطعی طور پر آپ کا تصور قائم نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویڈیوز کو سننے ہیں، بعد میں وہ تصور کرنا اپنے شیخ کا جو شرعی مرشد ہوتا ہے اس کا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ کی جو قبلہ ہے، جو قانون ہے اس کا، وہی سرے سے ہی درست نہیں ہے، تو آپ اگلی سیڑھی پر قدم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہرگز ممکن نہیں۔ سب سے پہلے اپنا قبلہ درست کیجئے۔ جب آپ قبلہ درست کریں گے تو پھر آپ صراط مستقیم پر چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور مراقبے میں جب انسان تصور کرتا ہے تو انسان کا نفس زیر ہونا شروع ہوتا ہے، دل خود بخود جگمگانا شروع ہو جاتا ہے۔ درجہ 4 ہے کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ یہ تمام اولیاء کا طریقہ ہے۔ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو زیادہ کھاتا ہے وہ زیادہ سوتا ہے، جو زیادہ سوتا ہے وہ حقیقت میں غافل ہوتا ہے، اور پیٹ خالی ہوگا تو نور آپ کے دل میں اترے گا۔ سامعین محترم، درجہ 5 ہے، یعنی درجہ نمبر 5 ہے خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کرو۔ اس میں حدیث ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، تو اس سے بھی کشف و الہام کی طرف آپ جلدی بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب تک آپ اپنا رویہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ درست نہیں رکھتے، آپ کی طریقت ہی درست نہیں ہے، تو آپ نے حقیقت تک رسائی کیسے حاصل کرنی ہے؟ اس کے بعد ہے درجہ 6، یعنی 6 جو درجہ ہے وہ شیخ کامل کی صحبت ہے۔ شیخ کامل کی صحبت کے بنا بھی انسان کو کبھی بھی، چاہے آپ عارفانہ و حقیقی بیعت کر لیں، نفی اثبات کا سبق لے لیا، تصور ذات حق لے لیا، اور اس کے بعد آپ جا کر گھر میں بیٹھ گئے سکون سے، سال بعد کہیں 2 سال بعد اپنے شیخ کامل سے ملاقات کر رہے ہیں، اس سے بھی قطعی طور پر انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بغیر استاد کے یہ راستہ خطرناک ہے، اور حضرت شیخ بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جس کا شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے۔ جب ہم شیخ کے ساتھ جڑتے ہیں تو پھر ہم باقاعدہ طور پر ہمیں چاہیے کہ ان کی صحبت اختیار کریں، کم و بیش بھی 1 مہینے میں 2 مہینے میں کم و بیش بھی ان کے پاس لازمی جائیں، ان سے تربیت حاصل کریں، اس سے جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، خناس ہوتے ہیں، ان کا بھی خاتمہ ساتھ ساتھ ہوتا جاتا ہے، اور ہماری منزل میں قربتیں آتی جاتی ہیں، یعنی منزل قریب ہوتی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے درجہ 7 اللہ سے مانگنا۔ سب سے بڑی جو بات ہے وہ ہے دعا، یا اللہ میرے دل کی آنکھ کو کھول دے۔ سامعین محترم، جب آپ اللہ رب العزت سے دل سے اللہ کو مانگتے ہیں تو وہ کیوں کرنا خود کو آپ کو عطا کرے گا، یعنی اپنی معرفت آپ کو عطا کرے گا۔ اس کے بعد ہے روحانیت میں ترقی کی جو 5 نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے جو روحانیت میں ترقی کی نشانی ہے وہ ہے دنیا کی محبت کم ہو جانا۔
یعنی آپ کو دنیا فانی لگنے لگتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بقا لگنے لگتی ہے۔ اس کے بعد ہے عبادت میں لذت، یعنی ذکر و اذکار میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک مثال دیتے ہیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے 40 سال سے غصہ نہیں کیا، یعنی غصہ انسان کا تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے خواب سچے آنا۔ اولیاء کے خواب وحی کی طرح ہوتے ہیں، وہ در حقیقت زیادہ تر سچے ہی ہوتے ہیں۔ مخلوق سے محبت، سب کے لیے دل میں خیرخواہی آ جاتی ہے، کوئی آپ کو اپنا دشمن نظر نہیں آتا، ہر انسان دوست نظر آتا ہے، اور ہر طرف آپ اسی ذات حق کا جلوہ دیکھتے ہیں۔ سامعین محترم، کشف حقیقت میں مقصد نہیں ہے، مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ اگر کشف آ جائے اور تکبر بھی آ جائے تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کشف پر فخر کرنا کشف کا ضیاع کرنے دینے کے مترادف ہے۔ اختتام میں دعا گو ہوں کہ یا اللہ ہمارے دلوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دے، ہمیں باطنی آنکھ عطا فرما، ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، ہمیں کشف سے نہیں اپنے قرب سے نواز۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، حق کی آواز بنیں، جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔